على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ان کو بولے دوبارہ سے لنک سرکولیٹ کروائیں، شاید گیا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں. سلائیڈز کھلی بھی نہیں ہے آج. اچھا، ڈاکیومنٹس پہ. چل. اچھا جی، آج انا کا رول اور انا کا رول ہم نے پڑھ لیا تھا. انا کا رول، انا کا رول، کانا کا رول، تو یہ سارے ہم نے پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم نے پھر قرآن کی آیات کی پریکٹس بھی کری تھی. اب ہم موو کر رہے ہیں. آج ہم پریکٹس کریں گے کچھ قرآن کی آیات کی، صورتوں کی، اور کچھ دعاؤں کی ہم پریکٹس کرنے جا رہے ہیں. اس میں سے ہمارے پاس ہے یہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم نے تلاش کرنا ہے اپنا فارمولا. وہ ہے NVP، این ناؤنس، وربس اور پارٹیکل. تو مجھے بتائیں التحیات للہ والصلوات والطیبات میں کتنے ناؤنس ہیں، کتنے وربس ہیں اور کتنے پارٹیکلس ہیں؟ کتنے ناؤنس ہیں، کتنے وربس ہیں اور کتنے پارٹیکلس ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات کے اندر؟ بتائیں جی، کتنے ناؤنس ہیں، کتنے وربس ہیں اور کتنے پارٹیکلس ہیں؟ کیا آپ کو التحیات ناؤن ہے، ورب ہے؟ از اٹ این، از اٹ وی اور از اٹ پی؟ ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے. تو ہمارے پاس ایک ناؤن ہو گیا. مجھے بتائیں للہ، للہ کیا ہے؟ للہ کیا ہے؟ للہ کیا ہے؟ للہ، للہ کیا ہے؟ للہ پریپوزیشن ہے اور ناؤن ہے. ایک پریپوزیشن ہے اور اس میں ایک ناؤن ہے. والصلواتو، والصلواتو کے اندر کیا ہے؟ والصلواتو کتنے ناؤنز ہیں؟ لام پارٹیکل ہے، پریپوزیشن پارٹیکل میں آ گیا، پریپوزیشن کی پارٹیکل کی کیٹیگری میں. والصلواتو کیا ہے؟ والصلواتو. اکرام الحق میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بہت پرانی اس کا سوال کر رہے ہیں ہم اب. والصلواتو کیا ہے بھائی؟ اصل میں الصلواتو جو ہے، الصلواتو جو ہے وہ ہے آپ کا ناؤن. ٹھیک ہے، اور وا جو ہے وہ پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے، وا اور پارٹیکل. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا. اور والطیباتو کیا ہے؟ سملرلی الطیباتو، الطیباتو بھی آپ کا ناؤن ہے اور وا جو ہے وہ پارٹیکل ہے. تو آپ کے پاس تین پارٹیکلز آ گئے اور تین ناؤنز آ گئے. سو دیر از نو ورب، کوئی ورب نہیں ہے. جب سینٹینس کے اندر کوئی ورب نہیں ہوتا تو ہمارے پاس وی ایس او فارمولا نہیں لگے گا. ہمارے پاس کون سا فارمولا لگے گا؟ ایس پی فارمولا، کیونکہ کوئی ورب ہی نہیں ہے. ایک ہمارا فارمولا تھا وی ایس پی. تو وی ایس پی فارمولا تب لگتا ہے جب کانا کی فیملی سے کوئی ہو. کانا کی فیملی سے کانا، کنتا، کنتو اور یکونو، اکونو، نکونو، تو وی ایس پی بھی نہیں لگے گا. تو ہمارے پاس ابھی اس پر کون سا فارمولا اپلائی ہوگا؟ صرف اور صرف کون سا فارمولا اپلائی ہوگا؟ یہاں پر صرف اور صرف ایس پی فارمولا اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب سینٹینس کے سٹارٹ کے اندر التحیات آ گیا. یہ کیا بنا دیں گے ہم اس کو؟ التحیات کیا بنا دیں گے ہم اس کو؟ سینٹینس کے سٹارٹ کے اندر پراپر ناؤن آئے گا.
سینٹینس کے اسٹارٹ کے اندر پراپر ناؤن آئے گا تو ہم نے اس کو بنا دیا ایس. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو بنا دیا ایس. یہاں پر ہمارے پاس آ گیا التحیات. ہم نے ایس تلاش کر لیا کہ تحیات جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں. اب یہ تحیات کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تعریفات, تحیات کا مطلب ہوتا ہے تعریفات, تحیات کا مطلب ہوتا ہے پریز, تحیات کا مطلب یہی ہوتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تعریف یا پریز یہ دونوں ایک ہی. تحیات جو ہیں یہ سینونیمز ہیں. اب یہ کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ للہ. تو للہ کیا بنے گا؟ پریپوزیشن ناؤن مل کر کیا بن جائے گا؟ التحیات للہ, اللہ کے لیے ہیں. یہ آپ کا پی بن گیا. اب یہ جو تیسرا جو ورڈ ہے نا اس سے پہلے ہے واو, والصلوات. اب واو جو ہے وہ کنیکٹ کرتا ہے کسی چیز کے ساتھ. واو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ورڈ ہے یہ کنیکٹ کر رہا ہے کسی چیز کے ساتھ, یہ کوئی کنیکشن ہے. اب یا تو یہ ایس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا پھر للہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ہم اس کو کس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ والصلوات, یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ تحیات ہے اللہ کے لیے اور صلوات کے لیے. تحیات ہے اللہ کے لیے اور صلوات کے لیے. تحیات ہے اللہ کے لیے اور صلوات کے لیے. اگر ہم اس کو پی سے کنیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا تحیات ہیں اللہ کے لیے اور صلوات کے لیے. یہ ترجمہ ہوگا نہیں. اگر ہم اس کو ایس سے کنیکٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا تحیات ہیں اور صلوات ہیں اللہ کے لیے. تو مجھے بتائیں اس کو ہم ایس سے کنیکٹ کریں یا پی سے کنیکٹ کریں؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ ارسلان استاد ہیں اور ادیب. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں یہ اور جو ہے یہ ارسلان سے کنیکٹ ہوگا یا استاد ہے سے کنیکٹ ہوگا؟ ارسلان سے کنیکٹ ہوگا یا استاد سے کنیکٹ ہوگا؟ اور ارسلان اور مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارسلان استاد ہے اور عدیل ہے. ارسلان استاد ہے اور ارسلان عدیل ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ارسلان استاد ہے اور عدیل ہے. ارسلان استاد ہے اور عدیل ہے, یہ اور عدیل ہے. ارسلان عدیل ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم. تو پھر کس سے کنیکٹ ہوگا؟ یہ اور جو ہے یہاں آگے لگے گا یا ارسلان اور عدیل استاد ہے, یا یہاں پہ لگے گا؟ بتائیں جی, کس کے ساتھ لگے گا؟ ارسلان کے ساتھ لگے گا نا. ارسلان اور استاد عدیل, ارسلان اور عدیل استاد ہیں, تو یعنی کہ یہ ایس ہو جائے گا S1 اور یہ ہو جائے گا S2. ٹھیک ہے, ارسلان اور عدیل استاد ہیں. تو اسی طرح یہاں پر آ گیا التحیات والصلوات والطیبات. یہ تینوں S1 S2 S3, یعنی کہ تحیات بھی صلوات بھی اور پاکیزگی بھی کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, اللہ کے لیے ہے. تو اس کا ایس پی بھی اسی کے ساتھ بنے گا, اس کا ایس پی بھی اسی کے ساتھ بنے گا, اور اس کا ایس پی بھی اسی کے ساتھ بنے گا. کلیئر ہو گئی بات؟ ہاں جی. حمزہ تھوڑا سا سلو کر دینا اس کو, کہیں ایسا نہ ہو آپ کے استاد بیمار ہو جائیں. کراچی کا موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا, اتنی گرمی لگ نہیں رہی, تھوڑا سا چینج ہو گیا شام میں موسم. التحیات للہ والصلوات. سر دن میں گرمی رات کو سردی. کشمیر آ گئے, کشمیر آ کے میں کیا کروں گا؟ کشمیر کشمیر آ کے میں نے کیا کرنا ہے؟ کشمیر آ کے کراچی اتنا اچھا ہے, کراچی کہاں سے کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟
یعنی کہ چاروں موسم کے مزے ہیں، چاروں موسم کے، صبح فجر میں دھند، صبح فجر میں دھند کراچی، صبح فجر میں دھند، دھندلا، اشراق کا وقت بالکل ایسے جیسے بہار کا موسم، اس کے بعد 12 بجے وہ دھوپ ہوتی ہے، وہ دھوپ ہوتی ہے مزیدار، کہ اچھے بھلے انسان کو جو ہے وہ بالکل جو ہے نا وہ گرمی سے پریشان ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عصر کے بعد زبردست سا موسم ہونے اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ پہاڑوں کی محبت، کوئی جن ہی نہ آ جائے میرے اوپر پہاڑوں کی محبت ہونے کے لیے۔ السلام علیکہ نا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنے ناؤنز ہیں، کتنے ورڈز ہیں اور کتنے پارٹیکل ہیں؟ سر ہمارے فیصل آباد سے ہیں آپ۔ میں فیصل آباد آ کے کیا کروں گا؟ میں کراچی سے ہوں، فیصل آباد سے نہیں ہوں۔ جی السلام علیکم حذیفہ بھائی، حکم حکم۔ 2 prepositions ہیں، کیا بات ہے! یہ رفت جو ہماری بہن ہے، رفت بہن ہے بھائی ہیں؟ رفت بہن ہے بھائی ہیں؟ بہن ہوگی نا رفت، رفت بہن ہے۔ اچھا جی، آپ کہہ رہی ہیں رفت نے کہا ہے کہ 6 ناؤنز ہیں، 2 پارٹیکلز ہیں، 2 prepositions ہیں۔ آپ لوگ سرچ تو کریں، دیکھیں بہت آسان ہے۔ السلام ناؤن ہے، ورب ہے، پی ہے، این وی پی، جلدی سے بتائیں، این وی پی، این آ گیا۔ علیکہ کیا ہے؟ علیکہ، علیکہ ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے، علیکہ، علیکہ، علیکہ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کتنے الفاظ ہیں؟ علیکہ 2 الفاظ ہیں۔ تو علیکہ کے اندر، وعلیکم السلام شیخ، علیکہ کے اندر 2 الفاظ ہیں، تو کون کون سے ہیں وہ؟ پہلا لفظ این ہے، وی ہے، پی ہے۔ جیسے کہ علیکہ کے اندر 2 لفظ ہے، علا اور کا اس پروناؤن اور علا اس پریپوزیشن۔ تو مجھے بتائیں علا کیا ہے؟ علا ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے؟ علا ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے، پارٹیکل آ گیا۔ علا جو ہے اس میں ایک پریپوزیشن آ گئی، پارٹیکل پریپوزیشن ہو گئی۔ اور کا جو ہے، کا کیا ہے؟ این وی پی، این ناؤن ہے، ناؤن کی کیٹیگری میں پروناؤن ہے، یہ ناؤن کی کیٹیگری میں پروناؤن ہے، ناؤن کی کیٹیگری میں پروناؤن ہے، یہ پارٹیکل نہیں ہے محمد سرفراز۔ پروناؤنس جو ہوتے ہیں وہ ناؤنس کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ بولو محمد سرفراز اور میں بولو آپ، تو محمد سرفراز بھی ناؤن ہے، آپ بھی ناؤن ہے، آپ لفظ۔ تو علی اللہ بھی، اللہ بھی ناؤن ہے، اور کیا آپ پر، وہ بھی ناؤن ہے۔ یہاں پہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ ایوہا اٹس اے ناؤن، ایوہا النبی اٹس اے ناؤن آلسو۔ ایوہا آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے لیکن یہ بلکہ اس کو ناؤن، اس کو پارٹیکل کریں، یہ پارٹیکل ہے۔ و ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے، و ابھی ہم نے پڑھا تھا و، اور پارٹیکل آ گیا تو یہ پی آ گیا۔ رحمت، رحمت کیا ہے؟ رحمت، رحمت ناؤن آ گیا، ناؤن آ گیا، ٹھیک ہے، رحمت ناؤن آ گیا۔ اللہ، اللہ ناؤن آ گیا، و پارٹیکل آ گیا۔ برکات، برکات ناؤن، ورب، پارٹیکل، ناؤن ورب پارٹیکل، برکات آ گیا ناؤن، اور ہو جو ہے پروناؤن، پروناؤن از ناؤن۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے سولو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بتائے اس پورے سینٹینس میں کون سا فارمولا اپلائی ہوگا؟ ایس پی اپلائی ہوگا، وی ایس او اپلائی ہوگا، یا وی ایس پی اپلائی ہوگا؟ کون سا فارمولا اپلائی ہوگا؟ ایس پی اپلائی ہوگا، وی ایس او اپلائی ہوگا، یا وی ایس پی اپلائی ہوگا؟ وی ایس پی فارمولا تب اپلائی ہوتا ہے جب کانا اور یکونو کی فیملی سے کوئی آ جائے، کانا اور یکونو کی فیملی سے کوئی آ جائے تو وی ایس پی اپلائی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کانا اور یکونو کی فیملی سے کوئی بھی نہیں ہے، تو دیٹس وائی تو یہ وی ایس پی اپلائی نہیں ہوگا۔ وی ایس او اپلائی تب ہوتا ہے جب آپ کا پاس ایک ورب ہو، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس
اور اس کے بعد اس کا سبجیکٹ اور اس کا آبجیکٹ، تو اس میں کوئی بھی ورب نہیں ہے تو وی ایس او بھی اپلائی نہیں ہوگا، تو یہاں پر ایس پی فارمولا اپلائی ہوگا۔ تو ایس پی فارمولا اپلائی کرنے سے پہلے ہم کچھ چیزیں ذرا نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ این اے اور پی پی، این اے اور پی پی دونوں ناؤنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بتایا تھا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا رحمت اللہ، تو مجھے بتائیں یہ رحمت اللہ پی پی بنے گا یا این اے بنے گا؟ این اے بنے گا یا پی پی بنے گا؟ جی، ایک کامن ناؤن اور ایک پراپر ناؤن، اور پراپر ناؤن کے نیچے زیر، تو رحمت اللہ پی پی بنے گا، تو اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی رحمت، اس کا ترجمہ ہو گیا سولو۔ برکاتہ، ناؤن پلس پروناؤن، ناؤن پلس پروناؤن اگین کیا بنے گا؟ ناؤن پلس پروناؤن، ناؤن پلس پروناؤن از آلویز پی پی، تو ہو گیا اس کی برکت، اس کی برکت، یہ دونوں ترجمے ہو گئے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اس کی برکت۔ اور ہم نے یہاں پہ اور لگا دیا، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت، ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی، اور اس کی برکت۔ اب یہاں پر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے سینٹینس، السلام، تو السلام کیا بنے گا؟ واٹ از السلام؟ السلام تو ناؤن ہے، تو ناؤن سینٹینس میں سٹارٹ آ جائے گا السلام۔ تو اب مجھے یہاں پر یہ بتائیں، اب اس کا مطلب ہو گیا سینٹینس میں اگر واو آ گیا تو واو ریٹرن ہو رہا ہوتا ہے، واو آ گیا تو واو ریٹرن ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر ایس آ گیا السلام، یہاں پہ ایس آ گیا السلام، صحیح ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ السلام علیکہ، علیکہ کیا بن جائے گا؟ علیکہ کیا بن جائے گا؟ علیکہ کیا بن جائے گا جی؟ السلام آ گیا، علیکہ کیا بن جائے گا؟ سلامتی ہو آپ پر، یہ آ جائے گا آپ کا پی، یہ آپ کا ایس پی کمپلیٹ ہو گیا، السلام علیکہ آپ پر، کلیئر ہو گئی بات؟ آپ پر، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، یہ آپ کا ایس پی اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ ایوہ النبیوں کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ پی کے ساتھ ہی کنیکٹ ہوا ہوا، یہ سارا پی کے ساتھ چلتا ہے، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، تو یہ پی کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے، آپ پر اے اللہ کے نبی۔ اب باقی بچ گیا ورحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، رحمت اللہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ واو جو ہے وہ ریٹرن ہوتا ہے کسی کے ساتھ، تو یہ سلامتی ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت پر سلامتی ہو اور اللہ کی برکت پر سلامتی ہو، یہ ترجمہ کروں، یا آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں، کیا ترجمہ کروں میں؟ یہ وی کس کی طرف لوٹے گا؟ یہ وی جو ہے وہ ایس بناؤں یا، یعنی کہ میرا پوچھنے کا مقصد آپ لوگ شاید سمجھے نہیں ہے، ذرا یہ نہیں، السلام و رحمت اللہ، سلامتی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت آپ پر، ایوب نبی، وہ اللہ کے نبی، یہ تینوں کو ایس بنا دوں، اور سلامتی ہو آپ پر، رحمت ہو اللہ کی آپ پر، اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر، تو یہ پورا بن کر یہ آپ کا پی بن گیا، یعنی کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے ایس کی طرف لوٹے گا دینا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سلام بھی ایس ہو گیا، رحمت بھی پی پی بن کر ایس ہو گیا، اور برکاتہ بھی پی پی بن کر ایس ہو گیا، اور یہ تینوں چیزیں لوٹ رہی ہیں علیہ کا یوم نبی پر، اور یہ آپ کا پی ہوگی، ایس پی اسٹرکچر کمپلیٹ،
ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو گئی؟ ہاں جی، کلیئر ہو گئی بات؟ کس کو کنفیوژن ہے؟ وقاص بھائی اگر نبی کے ساتھ ال تھا، ایک مرتبہ جب ہم ایس تلاش کر چکے ہیں، ایک مرتبہ وقاص بھائی جب ہم ایس تلاش کر چکے ہیں تو بعد میں کانسیپٹ دیکھا جاتا ہے کہ ترجمہ کس کے ساتھ صحیح بیٹھ رہا ہے. مطلب آپ یوں کریں گے ترجمہ کہ سلامتی ہو، نبی ہو، اللہ کی رحمت ہو، برکت ہو آپ پر، تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ترجمہ اگر ہم نبی کو ایس بنا دیں گے تو نبی، نبی یہ ہے تو نبی کے بارے میں تھوڑی بتایا جا رہا ہے، نبی کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا، سلامتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نبی پر. ٹھیک ہے، سلامتی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ سلامتی کس پر ہے. کیا اگر میں کہوں کہ سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکتیں کس پر ہیں، سوال کا جواب دیں وقاص صاحب بھائی. سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکتیں کس پر ہیں؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ پی ہوتا ہے. سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکتیں نبی پر ہیں، تو یہ سوال کا جواب پی کہلاتا ہے. نبی پر کیا ہے؟ سلامتی. نبی پر کیا ہے؟ نبی پر کیا ہے؟ سلامتی، رحمت اور برکتوں کے بارے میں. تو یہ ایسے. ٹھیک ہے، اگر آپ کہیں گے نبی رسول ہیں، اگر میں پوچھوں نبی کیا ہے تو اس کا جواب نہیں بنے گا. نبی رسول ہیں، نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی کا نام کیا ہے؟ نبی کا نام محمد ہے، تو یہ محمد پی بنے گا، تب نبی ایس بنے گا. ٹھیک ہے، چلیں جی. السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سالو کریں جی، کتنے ناؤنز ہیں، کتنے وربز ہیں اور کتنے پارٹیکلز ہیں؟ کتنے ناؤنز ہیں، کتنے وربز ہیں اور کتنے پارٹیکلز ہیں؟ ذرا جلدی سے سالو کریں. 6 nouns and 2 P's. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ محمد سرفراز، کیا بات ہے. لیٹس سی. ایک ناؤن ہو گیا سلام، نا جو ہے وہ دوسرا ناؤن ہے، اور عباد اللہ تیسرا، چوتھا، پانچواں ناؤن. 5 ناؤنز ہوگا اس میں، 1 2 3 4 5. انہوں نے کتنے بتائے تھے؟ انہوں نے 6 بتائے تھے. اب مجھے نہیں پتا چھٹا کہاں سے آیا. 1 2 3 4 5. اب کتنے پارٹیکلز ہیں؟ اعلیٰ ایک پارٹیکل ہے، واؤ ایک اور پارٹیکل ہے، اعلیٰ اگین ایک پارٹیکل ہے، بس. اور ہمارے پاس 3 پارٹیکلز ہیں. تو یہ 3 پارٹیکلز ہیں. تو مجھے بتائیں کون سا فارمولا اپلائی ہوگا؟ وی ایس او، وی ایس پی اور ایس پی. کون سا فارمولا اپلائی ہوگا؟ ایس پی فارمولا اپلائی ہوگا. ایس پی، پی ایس پی کون سا فارمولا آ گیا ہے؟ پلے اسٹیشن پورٹیبل، پی ایس پی. ہاں سب پتا ہے آپ کے استاد کو ہے، سب باتیں نکلوا لیں آپ. پی ایس پی فارمولا، یہ کون سا فارمولا ہے؟ السلام علینا، السلام علینا. السلام ہو گیا آپ کا ایس. السلام، سلامتی ہو، علی مینس پر، نا از اے پروناؤن ہم پر. ٹھیک ہے، ہم پر، یہ ہو گیا پی. سلامتی ہو ہم پر. اب مجھے بتائیں یہ جو فریز ہے وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، یہاں تک ٹھیک. عباد اللہ پی پی بن جائے گا اور علا کے ساتھ پریپوزیشن ہے. تو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ، سلامتی اور اللہ کے بندوں پر، ہم پر ہو. یہ ترجمہ کروں کس کے ساتھ کنیکٹ کروں میں اس کو؟ واؤ کو ایس کے ساتھ کنیکٹ کروں، واؤ کو پی کے ساتھ کنیکٹ کروں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کہ السلام وعلی عباد اللہ علینا، کہ سلامتی ہو اور اللہ کے بندوں پر، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر. ٹھیک ہے، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر. اس میں اصل میں آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہے ترجمے کی وجہ سے. یہ میں جو کنیکشن کا بول رہا ہوں نا،
جی اکرام الحق کس کی طرف؟ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ ایوہا کس کی طرف لوٹے گا؟ ایوہا نبی کے ساتھ ہے. دیکھیں جی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ صحیح ہے کہ میں اس کو ایس بنا دوں اور اس کے دو دو اس کے وہ آ گئے، پی آ گئے. یہ ٹھیک ہے؟ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. یہ ٹھیک ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ یا ایسا ہو کہ السلام السلام وعلی عباد اللہ وعلی عباد اللہ، اور اس میں کر دوں علینا علینا، یہ سلامتی اور اللہ کے بندوں پر ہم پر ہو. یہ تو ترجمہ نہیں بنے گا نا، غلط ہو جائے گا. یہ پہلے والا ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، پہلے والا ٹھیک. تو کبھی کبھی ہم ریٹرن لے کر آتے ہیں. جب واو ہوتا ہے سینٹینس کے اندر تو وہ ریٹرن ہوتا ہے. وہ کس کے ساتھ ریٹرن ہوگا؟ وہ اصل میں اس کے ساتھ ریٹرن نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ ریٹرن ہوگا اس بار. وعلی عباد اللہ، یعنی کہ یہ جو ہے آپ کا پی بنے گا. یہ P1 بن گیا اور آپ کا P2 بن گیا کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر. ٹھیک ہے، ہم اس کو پی بنا رہے ہیں. کلیئر ہو گئی بات؟ چلیں جی، والا عباد اللہ الصالحین. اچھا جی، اب یہاں پر عباد اللہ الصالحین ہم نے کیوں لکھا؟ صالحین کیا ہے یہاں پر؟ اب میں آپ لوگوں کو صالحین سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ دیکھیں، العباد الصالحین، العباد الصالحون، بلکہ آپ یوں کریں، العبد الصالح. العبد الصالح کیا بنے گا؟ العبد الصالح، العبد الصالح کیا بنے گا؟ العبد الصالح کیا بنے گا؟ العبد الصالح بن جائے گا آپ کا این اے. ٹھیک ہے، نیک آدمی. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں اس طرح بولوں، نیک بندہ، یہ این اے بن گیا. این اے بن گیا نیک بندہ، یعنی کہ بندہ کیا ہے؟ وہ نیک ہے. صحیح ہے؟ صحیح ہے، یعنی کہ یہ ہو گیا الصالح اور یہ ہو گیا العبد. ٹھیک ہے، نیک بندہ. لیکن اگر میں اس کو چینج کر دوں، نیک بندے، تو اب ہو گیا العباد الصالح. ابھی بھی یہ ابھی بھی یہ این اے ہے، ابھی بھی یہ این اے ہے، ابھی بھی یہ این اے ہے. نیک بندے ہیں جی، ابھی بھی یہ این اے ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر میں کہوں نیک اللہ کے بندے، اب کیا ہے یہ؟ ابھی بھی یہ این اے ہے، ابھی بھی این اے ہے نا. یعنی کہ یہ آپ کی ہو گئی صفت، یہ آپ کی ہو گئی ایڈجیکٹو، اور یہ اصل میں پی پی بن کر این بن گیا. این اے. ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، نیک اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوئی؟ یعنی کہ میں مثال کے طور پہ بولوں کہ فلاں اچھا آدمی، اچھا آدمی، میں کہوں اچھے بھائی، تو یہ کیا بنے گا؟ اچھے بھائی. اچھے بھائی کیا بنے گا؟ این اے. میں کہوں میرا اچھا بھائی، وہ بھائی سے میرا اچھا بھائی کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بھی این اے بن گیا. میرا اچھا بھائی تو پی بھی، جیسے کہ مثال کے طور پہ اچھا بھائی، یہ کیا بن گیا؟ یہ آپ کا ایڈجیکٹو ہو گیا، آپ کا ناؤن ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسے یہ اچھا بھائی.
صحیح ہے. اب اگر میں اس کو کہہ دوں اچھا بھائی میرا، تو اس کو میں پی پی بنا کر این بنا دوں، تو ابھی بھی یہ این ہے. اب کلیئر ہو گئی بات؟ اب کلیئر ہو گئی یا نہیں ہوئی ابھی تک؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ اسی طرح یہاں پر تھا عباد الصالح. صحیح ہے. بس یہاں پر یہ این تھا، یہ اے تھا، اور یہاں پر اللہ آ گیا، تو اللہ لگنے کے لیے یہاں پر یہ پی پی بن گیا. بس این جو ہے وہ پی پی بن گیا، اور اللہ کے نیک بندے یہ اس کی ایڈجیکٹو ہو گیا، اللہ کے نیک بندے صالحین. بس یہاں پہ پلورل آ گیا، یہاں پہ پلورل آ گیا کیونکہ عباد از پلورل. ٹھیک ہے، اس طرح مطلب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف اور صرف ٹرانسلیشن کا گیم ہے. آگے چلتے ہیں، یہاں سے لے کر اشہد اللہ الہ الا اللہ یہاں تک کرتے ہیں. بتائیں جی کتنے ناؤنز ہیں، کتنے وربز ہیں، اور کتنے پارٹیکلز ہیں؟ اشہدو بتایا، اشہدو ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے؟ اشہدو ناؤن، ورب، پارٹیکل. اشہدو، اشہدو، اقتلو، انصرو، اضربو، ازلمو، اور افتحو کیا ہے؟ یہ ورب ہے، یہ ورب آ گیا، ایک ورب ہو گیا. ان، ان کیا ہے؟ ان، ان شہادت دینا نہیں، ورب بتائے نا، ورب نہیں ہے ان. ان جو ہے وہ پارٹیکل ہے. ٹھیک ہے جی. اور لا، لا کیا ہے؟ لا، لا کیا ہے؟ لا بھی پارٹیکل ہے ایدن. اور الہ جو ہے، الہ وہ ناؤن ہے، الہ از اے ناؤن. ٹھیک ہے، الہ ناؤن ہے، بعد میں سمجھاتا ہوں. اللہ جو ہے، اللہ بھی پارٹیکل ہے. اللہ جو ہے وہ اللہ بھی جو ہے وہ ناؤن. اب اشہدو، اشہدو کی بات کرتے ہیں پہلے. اشہدو مجھے بتائیں پریزنٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے؟ اشہدو از اٹ پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس؟ پریزنٹ ٹینس. پریزنٹ ٹینس، گڈ. تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن؟ جی رفت دیکھیں میں سمجھا رہا ہوں نا. اشہدو فرسٹ پرسن ہے، میں کے میننگز تھرڈ پرسن نہیں، اپنے نوٹس میں دیکھیں. اشہدو تو میں کے، اچھا فرسٹ پرسن میں سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ فرسٹ پرسن میں سنگولر ہے، یعنی کہ میں. تو میں شہادت دیتا ہوں، اشہدو میں شہادت دیتا ہوں. صحیح ہے، میں شہادت دیتا ہوں، اشہدو، اشہدو میں شہادت دیتا ہوں. ان کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، یہ کہ اشہدو میں شہادت دیتا ہوں یہ کہ، یا اس بات کی، یہ کہ یا اس بات کی. ٹھیک ہے. رفت آپ کو مل گیا، یہ ورب کی کیٹیگری ہے، پریزنٹ ٹینس آپ کو سمجھ میں آ گیا. اشہدو، اقتلو، اکتبو، انصرو، افتحو، اضربو، الف کے ساتھ آتا ہے، حمزہ کے ساتھ آتا ہے. اشہدو میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ، لا کا مطلب یعنی کہ اس کا ترجمہ ہو گیا میں شہادت دیتا ہوں، اور یہ کہ یا اس بات کی کہ Islamic class wasn't working and Shayad took half of the result. اچھا جی کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا پلیز. آئی ایم ریئلی سوری، کچھ لوگوں کو ایل ایم ایس کو لے کے پرابلم ہوئی ہے شاید آج ہماری کلاس میں، تو میری ریکویسٹ ہے پلیز ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. ابھی دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتے. میں شہادت دیتا ہوں، سر اسے نہیں، اسے این جی تو کر سکتے ہیں نا، اشہدو کو نہیں، این تو نہیں کر سکتے اس کو. میں گواہی دیتا ہوں یہ ایکشن بھی ہے، ٹائم بھی ہے، این کیسے کریں گے؟ صحیح ہے. یہ عزیر کون ہے؟ عزیر کو میں جانتا ہوں پہلے سے. یہ عزیر کون ہے ہماری کلاس میں پہلے سے ملا ہوں میں کسی عزیر سے؟ ٹھیک ہے. میں شہادت دیتا ہوں یہ کہ، کیا ترجمہ کروں لا کا؟ لا کا کیا ترجمہ ہے؟ نہیں، لا کا ترجمہ ہے نہیں. الہ کا کیا ترجمہ ہے؟ الہ، الہ کا کیا ترجمہ ہے؟
الہ، الہ، الہ کا ترجمہ، الہ کا ترجمہ معبود، معبود نہیں معبود۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ ایکسپٹ، سوائے۔ دیر از نو ون worthy ٹو worship ایکسپٹ، سوائے اللہ، نہیں معبود سوائے اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ ترجمہ کلیئر ہو گیا؟ ترجمہ کلیئر ہو گیا، گڈ۔ لا الہ الا اللہ واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں، اگین، اور میں گواہی دیتا ہوں، ہاں جی انا، یہ جی انا، انا کا فارمولا کیا ہے؟ انا کا فارمولا کیا ہے؟ یس الہ از ناؤن، شہب الہ از ناؤن۔ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو الہ میں کیا ہے۔ الہ از ناؤن۔ انا کا فارمولا کیا ہے؟ انا کے آگے ایس پی ہوتا ہے، ایس پی، ایسے ہی بتایا تھا نا میں نے آپ لوگوں کو، انا کا ایک انا وی ایس پی تو ورب کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ انا کے آگے فارمولا کیا ہے؟ انا کے آگے فارمولا ہوتا ہے ایس پی، یعنی کہ انا جو ہے وہ ایس پی پر انٹر ہوتا ہے، یعنی کہ ایس پی اور انا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو انا کا جو ایس ہوتا ہے وہ زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے؟ انا کا ایس زبر ہوتا ہے یا پیش ہوتا ہے؟ تو انا کے بعد زبر کس پر ہے؟ انا کے بعد زبر کس پر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ہم سینٹینس میں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ ہم ایس کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم محمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، محمد از ایس۔ اب محمد کے بارے میں، محمد کیا، محمد کے بارے میں بتا رہے ہیں، محمد کیا، یعنی کہ محمد عبد پلس ہو و رسول پلس ہو، ناؤن پلس پروناؤن کیا بنے گا؟ عبدہ، ناؤن پلس پروناؤن پی پی، اس کے بندے، رسول اس کے رسول، تو یہ دونوں پی پی جو ہے یہ پی ون بن جائے گا اور یہ پی ٹو بن جائے گا، یعنی کہ بے شک محمد جو ہیں وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ کلیئر؟ بات کلیئر ہوگی؟ چلیں جی گڈ، آگے چلتے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، کتبت طلاب الدرس آپ نے لکھا ہے، آپ نے کتبو کیوں نہیں لکھا؟ یہ کس بھائی نے سوال پوچھا تھا؟ ہمارے کس بھائی نے سوال پوچھا تھا؟ چھوڑ دو چھوڑ دو، آج دیکھو دوبارہ آ جائے گا سوال۔ ہمارے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ کتبت طلاب الدرس، وہ ہے ابھی کلاس میں موجود؟ تو میں ان کو میں بتاؤں۔ چلیں جی، ذرا میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس چارٹ کو ذرا غور سے دیکھیں، ذرا اس چارٹ کو ذرا غور سے دیکھیں اور دیکھیں آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اس چارٹ کے اندر، اس تعویذ کے اندر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کون سے جن نکالنے کا تعویذ ہے؟ کون سی بندش توڑنے کا تعویذ ہے؟ یہ عربی سیکھنے کا تعویذ ہے۔ یہ وہ تعویذ ہے جس سے آپ کو، اگر آپ اس کو گھول کے پی لیں گے تو آپ کو عربی آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو جلائیں گے آگ سے نیمبو مرچی کے ساتھ اور اس کو آپ قبرستان میں بیٹھ کر کچھ کریں گے تو آپ کو عربی آ جائے گی، ایسا تعویذ ہے۔ مذاق کروں میں پہنچ نہیں جائیے گا کہ پتہ نہیں آپ مجھے کوئی عابل بابا بنا دیں۔ سر سارے تعویذ دے دیں پھر تو، ایسے ایسے تعویذ ہیں۔ سہیب بھائی کہہ رہے ہیں، چلیں یہ دیکھیں میں سہیب بھائی کا میں جواب دوں۔ سہیب بھائی کہہ رہے ہیں سر پلیز کلیریفائی اباؤٹ الہ، why we consider it as a noun not adjective as there is no God except Allah, it's describing the quality of Allah۔
فرسٹ آف آل الہ کے معنی جو ہے خدا کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ یہ جو الہ کے معنی خدا کے کیے جاتے ہیں یہ غلط معنی ہے۔ خدا ورڈ جو ہے وہ اس کے عربی ہے ہی نہیں، خدا تو فارسی کا لفظ ہے فرسٹ آف آل، ٹھیک ہے؟ الہ کے معنی خدا کے نہیں ہوتے، دیر از نو ون ورتھی ٹو ورشپ۔ الہ کہتے ہیں ایک ایسی ذات کو، الہ کہتے ہیں ایک ایسی ذات کو جس کے آگے انسان تذلل اختیار کرتا ہے، جس کے سامنے انسان تذلل اختیار کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، جس کے لیے انسان اپنی محبت کے دروازے کھولتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نفرت کرتا ہے، جس کے حلال کو حلال کہتا ہے، جس کے حرام کو حرام کہتا ہے۔ یعنی کہ یہ آپ لوگوں کی جو شاعری ہے کہ تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی میرا خدا ہے، یہ آپ کسی انسان کے لیے نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کسی انسان کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھے بنایا ہی گیا ہے میرے لیے، یہ آپ کسی انسان کے لیے نہیں کہہ سکتے۔ یہ جو آپ کے گانے، آپ کے جو سانگز ہوتے ہیں کہ قدموں میں سر رکھ دوں، یہ چلتے ہیں نا ہمارے یہ گانے، سنے ہوں گے آپ لوگوں نے، یہ قدموں میں سر رکھ دوں، پلکیں بچھا دوں تیرے قدموں میں، یہ کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ آپ کچھ الفاظ آپ یہ کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیاطین سے بچا لے، سپر نیچرل طاقتوں سے مجھے بچا لے، کیونکہ جب آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو الہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ہماری نجات کروا دے گا، تو ہماری شفا کروا دے گا، تو ہمارے بگڑی بنا لے گا، تو ہمارا دستگیر ہے، تو ہمارا غوث ہے، تو ہمارا مستعین ہے، تو ہمارا یہ ہے، تو ہمارا وہ ہے، تو ہمارا مستعان ہے، تو ہم تجھ سے تعاون لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ یہ کام کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ اس کو الہ بنا رہے ہوتے ہیں، which is called، آپ جو ایکشن کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت، اور آپ کا کرنا ہوتا ہے عابد، اور جس کی آپ کر رہے ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں معبود۔ تو یہ جو گاڈ ترجمہ ہے، گاڈ، یہ جس نے کیا آپ اس سے جا کے پوچھیں بھائی الہ کس آیت کے تحت آپ نے اس کا معنی خدا کیا؟ تو الہ کا مطلب ہوتا ہے عربی کے اندر، الہ ورڈ جو ہے وہ ریسیونگ پوائنٹ کے لیے ہوتا ہے، کہ جو ریسیو کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ ہمارا سجدہ ریسیو کرتا ہے، اگر ہم رکوع کرتے ہیں تو اللہ ہمارا رکوع ریسیو کرتا ہے۔ اب ہم جب دعا مانگتے ہیں تو الہ کون بنا رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنا الہ کون بنا رہے ہوتے ہیں؟ ہم اللہ کو الہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنی فریاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو الہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اٹل فیصلہ تھا، یہ سارے انبیاءوں کا، آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو یہ اختیار نہیں کہ آپ کسی کو معبود نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی نیکسٹ، دوسرا آپ نے کہا اس کو ہم ایڈجیکٹو بنا سکتے ہیں، بالکل، یہ ایک صفت ہی نام ہے۔ الہ جو ہے ایڈجیکٹو جو ہوتی ہے، صفت جو ہوتی ہے وہ بھی ناؤن ہی ہوتی ہے میرے بھائی، وہ بھی ناؤن ہی ہوتی ہے، جیسے اچھا، برا، معبود، جو بھی ہے وہ بھی ناؤن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا جو آپ نے نہیں کیا، کہ سر آپ کہتے ہیں کہ الہن، الہن اور الہن، یہ تینوں جو ہیں ناؤن بننے چاہیے تھے، کیونکہ یہاں پر نہ الف لام آیا ہے اور زیر زبر پیش تنوین بھی نہیں آئی، دو واولز نہیں آئی، کیونکہ یہ ناؤن کی پہچان ہے۔ یہاں پر جو صرف ایک واول آیا ہے تو آپ نے اس کو ناؤن کیوں بنا دیا؟ دس از دا کوشچن۔ یہ ہے سوال کہ آپ نے سنگل زبر کیوں ڈالا اس کے اوپر، حالانکہ ناؤن کے اندر تو سنگل زبر کبھی بھی نہیں ہوتا، اللہ کے ایک کنڈیشن ہے کہ میں اس کو الہ بنا دوں، الہ، الہ جسٹیفائڈ ہے لیکن الہ جسٹیفائڈ ہے۔ تو سنگل زبر اس لیے آیا ہے کیونکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، لا الہ اور لا الہ، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی کا ایک رول ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی، اس کا مطلب ہے
معبود نہیں ہے، معبود نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے کوئی بھی کیسا بھی کسی طرح کا بھی چھوٹا بڑا آگے پیچھے اگلا پچھلا اندر باہر کسی بھی قسم کا ذرے برابر بھی کوئی بھی معبود نہیں۔ جب نون لا کے بعد زبر آ جاتا ہے تو ہو جاتا ہے بہت ہی اسٹرانگ قسم کی نگیشن ہوتی ہے، پوری ذات پوری نسل تباہ کر دیتی ہے اس کی، پورا انتظار، اسے کہتے ہیں لائن آف جنس، یعنی کہ اس کی پوری جنس، اس کی پوری اوریجنیٹ بھی جہاں سے وہ ہوتا ہے نا اس کو بھی وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن شروع کیا تو ہمارے رب نے یہی کہا لا ریبہ، کہ اس میں شک نہیں۔ یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ اس میں شک نہیں، اس کا ترجمہ ہے کسی بھی قسم کا ذرہ برابر بھی اس کے اندر شک نہیں، یعنی کہ آپ کو گمان بھی نہیں آ سکتا اس کو دیکھا کہ ایسی کتاب ہے جب یہ انسان کے سینے کے اندر بیٹھتی لا ریبہ، جب زبر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دس شوڈ بی دا سوال ہی ہونا چاہیے تھا، باہر کوئی مسئلہ نہیں۔ چلیں جی، مجھے بتائیں جی یہ، اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز لکھ رہا ہوں، ذرا بتائیں اس کا کیا مطلب۔ میں نے لکھا آپ لوگوں کے سامنے قتل، مجھے بتائیں یہ ناؤن ہے ورب ہے کیا ہے؟ قتل، از اٹ ناؤن اور از اٹ ورب؟ از اٹ ناؤن از اٹ ورب؟ اسی طرح کچھ سملرز ہیں، جیسے کہ حرم، حرم، دیکھیں کچھ تھوڑا سا چینج ہو گیا، یہاں پہ 3 لیٹرز ہیں، یہاں پہ 4 لیٹرز ہیں، یعنی کہ م، اس کو مرج کر کے شدت ڈال دی، ٹھیک ہے، اس کو مرج کر کے شدت ڈال دی، حرم۔ اسی طرح ایک اور ورڈ آ گیا آپ کے پاس، یعنی کہ قاتل، آپ کو تھوڑی سی سملیرٹی لگ رہی، تھوڑی سی سملیرٹی لگ رہی ہے آپ کو، قتل، حرم، قاتل، سملیرٹی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو اس میں۔ اسی طرح ایک ورڈ آ گیا انزل، انزل، یہ بھی ایک سملیرٹی آ گئی، مطلب اس میں بھی آپ کے 4 لیٹرز ہیں، اس میں بھی آپ کے 4 ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو اس میں بھی سملیرٹی آ گئی۔ اب کچھ ورڈز آپ نے سنے ہوں گے، یعنی کہ تفکر، 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 مطلب سب پہ ہی زبر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تفکر، زبر سے سٹارٹ زبر پہ اینڈ، زبر پہ سٹارٹ زبر پہ اینڈ، تفکر۔ اسی طرح ایک اور ورب آ جائے گا تساءل، تساءل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سب پاسٹ ٹینس ہی ہے، ورب کی ہی کیٹیگری ہے لیکن تھوڑی سی ایڈوانس ہے، تھوڑی سی کیا ہے، ایڈوانس ہے۔ جیسے کہ ایک اور آتا ہے استغفر، استغفر، یا انقلب، یا احترام، احترام، کچھ الف زیر سے بھی سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ زبر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، کچھ زیر سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن اینڈ جو ہے وہ زبر پر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے عربی کے اندر پاسٹ ٹینس ہیں، وربز ہیں، لیکن تھوڑے سے ایڈوانسڈ ہیں، تو میں نے سب لائن اپ کر دیے یہاں پر، اس کے پریزنٹ ٹینس بھی اور اس کے پاسٹ ٹینس بھی۔ یار یعنی کہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں ذرا، فعل بھی ہو سکتا ہے، فاعل بھی ہو سکتا ہے، فعول بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل یہاں پہ تینوں تینوں میچنگ مل سکتی ہے، فار ایگزامپل ضربا، ضربا بھی اس، یہ پاسبلٹی بھی ہے، اسی طرح سمع، یہ پاسبلٹی بھی ہے، اور اسی طرح کروما، یہ پاسبلٹی بھی ہے، آپ کو قرآن میں ایسے مل جائیں، ضربا، سمع، کروما، تینوں پاسبلٹیز ہیں۔ جی سہیب بھائی میں ابھی آ رہا ہوں، آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ،
अलाइन कर रहा हूं मैं इन सबको, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रेजेंट टेंस है वो यफअलू, यफअलू से होगा, कभी यफइलू से होगा, कभी यफउलू से होगा। जैसे ज़रबा का जो प्रेजेंट टेंस है वो यज़रिबू से होता है, यज़रिबू। ज़रबा का जो प्रेजेंट टेंस है वो यज़रिबू से होता है। अब ये कुरान पढ़ने से पता चलेगा आपको, ठीक है, कुरान पढ़ने से पता चलेगा। जैसे यक़तुलू, तो ये जो है ना, ये सिर्फ इस कैटेगरी से आएंगे बस। ये सिर्फ 3 लेटर्स के लिए होता है, जिसका पास्ट 3 लेटर्स का होगा ये उसमें आएगा बस। यस्माउ, यकरुमु, यंसुरु, यक्तुलु, यक्तुबु, यज़लिमु, यस्माउ, ये इस तरह चलेंगे। क्लियर हो गई बात? बात क्लियर हो गई? हाँ जी, बात क्लियर हो गई। अच्छा, मुझे बताएं, अगर मैं एक लफ्ज बोलूं यालमू, तो मुझे बताएं वो कौन सी कैटेगरी से मैच कर रहा है? यालमू, यालमू, या आइन लाम मीम पेश, यालमू, ये यफअलू से मैच कर रहा है, ठीक है, यफअलू से मैच कर रहा है, सही है। बाकी किसी से मैच नहीं कर रहा, ये V1 से मैच कर रहा है, V1 से। लेकिन अगर मैं कहूं कि अनजला, जैसे अनजलल्लाहुल कुरआन, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना अनजला, तो अनजला किससे मैच कर रहा है? अनजला इस पूरे चार्ट में किससे मैच कर रहा है? अनजला, अनजला किससे मैच कर रहा है? अनजला, आप देखें, अनजला, अनजला, क्या अनजला फाअला से मैच कर रहा है? यस और नो? अनजला फाअला से मैच कर रहा है, यस और नो? नो, सो इट्स नॉट V1। अनजला अफअला से मैच कर रहा है? अनजला अफअला से मैच कर रहा है, यस, अनजला अफअला। हमने सिर्फ 3 रूट लेटर्स निकालने हैं, यानी कि आ, फा, आइन और ला। तो फा की जगह नून आ गया, आइन की जगह जाल आ गया, और लाम की जगह लाम आ गया। सेम वॉवेल्स, अनजला, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑटोमेटिकली कि अनजला का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, अनजला का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, सवाल सुने मैं क्या कह रहा हूं, कि अनजला का प्रेजेंट टेंस क्या होगा, तो आप जाएंगे अनजला की कैटेगरी के अंदर V2 में प्रेजेंट टेंस, दिस इज द प्रेजेंट टेंस। तो युफइलू, तो युफइलू को हम सॉल्व करेंगे, या पेश, फा, आइन और लाम, युफइलू। तो या फा की जगह मैं क्या लेकर आऊं? फा की जगह मैं क्या लेकर आऊं? फा की जगह मैं क्या लेकर आऊं? युनजिलू के अंदर फा की जगह नून, फा की जगह नून जज्म के साथ, और आइन की जगह जा और जेर के साथ, और लाम की जगह पेश, युनजिलू, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं यस्तगफिरु, तो अब आप मुझे बताएं इस पूरे चार्ट में यस्तगफिरु किससे मैच कर रहा है? यस्तगफिरु, यस्तगफिरु। अच्छा वकास भाई, देखें, अगर आप कहना V1, V1 और प्रेजेंट टेंस, तो यस्तगफिरु यफअलु से मैच नहीं कर रहा, यस्तगफिरु यफअलु से मैच नहीं कर रहा। अब मुझे बताएं किससे मैच कर रहा है? V7, V7 में हम आते हैं यस्तफइलु, और प्रेजेंट टेंस ये आ गया आपका यस्तगफिरु, यस्तफइलु, ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है। जिन भाई ने गलत जवाब दिया उनका नाम क्या था? नाम भूल गया मैं, ठीक है वकास भाई, देखिए यस्तगफिरु। अब अगर मैं आपसे कहूंगा कि युजाहिदू, अगर मैं आपसे कहूं युजाहिदूना, 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 युजाहिदूना सिंगुलर है प्लूरल है? युजाहिदूना सिंगुलर है प्लूरल है? युजाहिदूना, युजाहिदूना सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है?
یا کے ساتھ آ گیا تو تھرڈ پرسن پلورل. ٹھیک ہے, تھرڈ پرسن تجاہدون ہوتا اگر سیکنڈ پرسن ہوتا. تو اس میں سے ہم واو نون اگر ہٹا دیں گے تو کیا بچ گیا ہمارے پاس یجاہدو. تو مجھے بتائیں اس پورے چارٹ میں یجاہدو کس سے میچ کر رہا ہے؟ یجاہدو پہلے بتائیں, پہلے آپ لوگ مجھے بتائیں یجاہدو پریزنٹ ٹینس ہے پاسٹ ٹینس ہے؟ یجاہدو پریزنٹ ٹینس ہے, تو ہم نے پوری پریزنٹ ٹینس کی لائن لگا دی یہاں پہ. اب کس سے میچ کر رہا ہے؟ یجاہدو یفعلو, نو میچ. یجاہدو یفعلو, نو میچ. یجاہدو یفعلو, نو میچ. یجاہدو یفاعلو. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی بات؟ صرف اس چارٹ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, گھول کر پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس چارٹ کی صرف اتنی ضرورت ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے چارٹ لے کر آؤں اور آپ لوگ اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں پیارا سا. جی جی, وہ آ رہے سویب بھائی, ابھی نیکسٹ آپ دیکھیں گے نا تو اس میں آ جائے گا. یا آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں پلیز. آپ لوگوں نے لے لیا اس کا اسکرین شاٹ؟ اسکرین شاٹ لے لیا تو مجھے بتا دیں. گڈ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے, مطلب میں اس میں کیا مطلب میں فرق پڑتا ہے, اس میں آپ کو میں مطلب میں فرق بتا دوں. اس میں بہت مائنر سا فرق پڑتا ہے کہ عربی کے اندر اتنے سارے ورڈز کی کیٹیگری یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یار اس نے پانی منگوایا. اب میں نے اس میں پانی منگوایا, منگوایا. ٹھیک ہے, اس نے پانی طلب کیا, اس نے پیسے طلب کرے, اس نے توبہ طلب کری, اس نے جو ہے, تو سب میں طلب کے میننگز آئیں گے. جو جتنے بھی طلب والے میننگز ہیں نا وہ شارٹ کر کے ہم اس کیٹیگری میں لے آتے ہیں. یعنی کہ استغفرا, اس نے معافی طلب کری. استغفرو, میں معافی طلب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں معافی طلب کر رہا ہوں. تو یہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یہ بہت ایزی ہے, اس کو پہچاننا بہت ایزی ہے. تو اگر میں کہوں نا یار وہ لڑ رہے تھے آپس میں, انہوں نے لڑائی کری آپس میں, یا انہوں نے پیٹا ایک دوسرے کو آپس میں, بہت مارا انہوں نے, جب تک وہ بحث کرتے رہتے ہیں وہ دونوں, جب دیکھو. تو اب میں کون سے میننگ یوز کر رہا ہوں جس میں دونوں انڈیپینڈنٹ ہیں اور دونوں آپس میں کیا کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا مقابلے بازی کر رہے ہیں. جیسے کہ یجاہدو, یجاہدو کس سے نکلا ہے؟ یجاہدو میں کیا ہوتا ہے, دونوں فریق لڑ رہے ہوتے ہیں, مقابلہ. اور یہ سارے یہ مباحثہ, مناظرہ, تو وہ ساری جو کیٹیگریز ہوتے ہیں جس میں آپس میں دو فریق جو ہیں وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ والی کیٹیگری ہوگی V4 کی. ٹھیک ہے, V4 کی. اچھا, کچھ ہوتا ہے جیسے تفکر, تفکر. تفکر کیا؟ توکل, تفکر, تدبر, تجمل, تحسن, تنصر, تدرج. یہ سارے یہ وہ ورڈز ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یار تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھائی ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے توکل کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے صبر کرو, تھوڑا تھوڑا کر کے کنسسٹنسی, کنسسٹنسی, تھوڑا تھوڑا کر کے, تھوڑا تھوڑا کر کے. تو ان کے لیے جو ہے نا یہ تھوڑا تھوڑا کر کے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم یہ والی ڈائی یوز کر لیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتم تتفکرون, تتفکرون, یتدبرون, یتوکلون. تو یعنی کہ وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اسٹرانگ کرتے رہتے ہیں, اپنا پروسیس میں رہتے ہیں, پروسیس میں رہتے ہیں وہ. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا جی, ایک ہوتا ہے پڑھنا اور ایک ہوتا ہے پڑھانا. تو پڑھنے میں اور پڑھانے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے مارنا اور ایک ہوتا ہے پٹوانا. ایک ہوتا ہے پینا اور ایک ہوتا ہے پلانا. ایک ہوتا ہے بیٹھنا, ایک ہوتا ہے بٹھانا. ایک ہوتا ہے نکلنا, ایک ہوتا ہے نکالنا. ایک ہوتا ہے داخل ہونا, ایک ہوتا ہے داخل کرنا. یعنی کہ ہم نے اگر کسی چیز کو ٹرانسفر کرنا ہے, اگر ہم نے کسی چیز کو ٹرانسفر کرنا ہے کسی دوسرے فریق میں, تو اس کے لیے ہم یہ یوز کرتے ہیں V2. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک ہوتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے, مبالغہ ہوتا ہے. جیسے کہ یار بہت مارا اس نے, بہت مارا ہے اس نے, بہت شدید مارا اس نے, بہت مارا اس نے. تو یہ بار بار یہ بہت کے میننگز, سختی کے ساتھ کیا اس نے, بہت شدت کے ساتھ کیا.
تو ہم یہ V3 کی کیٹیگری یوز کریں گے. جیسے اس کے اور بھی ڈفرینٹ میننگز ہوتے ہیں, صرف یہی ایبسولوٹ نہیں ہوتے, لیکن میں آپ کو موٹے موٹے بتا دوں. جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو یہ آپ کو ریلیٹ کرنا شروع کر دیں گے آپ اس سے. کلیئر ہے؟ چلیں, باقی یہ سارے یوز ہو جاتے ہیں, ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگز ہیں. اب دیکھیں, رفت نے کہا کہ رفت نے مجھ سے کہا سر مجھے جواب طلب ہے, مجھے آپ کی نالج طلب ہے, میں آپ سے علم طلب کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے رفت, جیسے آپ نے کہا ریپیٹ کر دیں, میری ریکویسٹ ہے, طلب کر رہی ہوں میں آپ سے, تو یہ V7 ہے, طلب کرنا, ریکویسٹ کرنا یا ڈیمانڈ کرنا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں ایک اور چارٹ, یہ آ گیا آپ کا پورا چارٹ آ گیا. اچھا, اس کا کیا مطلب ہے تھرڈ لائن کا؟ تھرڈ لائن کا بہت آسان ہے, یعنی کہ یہ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ کہوں استفعل یا استغفر, اس نے استغفار طلب کری. یستغفر, وہ استغفار طلب کر رہا ہے, وہ مغفرت طلب کر رہا ہے. استغفر, طلب کرو, حکم ہے. یہ سارا امپیریٹو کا مطلب ہے حکم ہے. جب آپ نے حکم دینا ہو تو آپ یہ والی کیٹیگری یوز کریں. مثال کے طور پہ میں کہوں جہاد کرو, جہاد کرو یعنی کہ یجاہدون, جہاد کرو. کمپلسن کا تو کمانڈ دینا, کمانڈ دینا, امپیریٹو از کمانڈ, گیونگ اے کمانڈ. جہاد کرو, اگر یجاہدو اس سے ہے تو جہاد کرو میں کس سے لاؤں گا؟ فاعل سے. تو فا, الف, عین اور لام, تو جہاد میں جیم, ہا, دال. تو میں کس سے کروں گا؟ فا کو کس سے چینج کروں گا؟ اگر میں کہوں گا جہاد کرو, فا کو کس سے چینج کروں گا؟ جیم سے. ٹھیک ہے, الف ایز اٹ از آ جائے گا, ہا کو میں چینج کروں گا عین سے, اور دال کو میں چینج کروں گا دال سے, تو یہ بن جائے گا جاہد. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار, جاہد, جہاد کریں آپ کفار کے ساتھ. رفت, مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں آیا. رفت کا مائک کھولیں بھائی. یہ کلیئر ہو گیا, سمجھ میں آ گیا, زیادہ کلیئر ہو گیا آپ کو؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر جو امپیریٹو میں فائل ہے اس کو کیسے امپیریٹو بنائیں گے؟ کس کو؟ فائل ان کے V3 میں جو امپیریٹو ہے. کس میں فائل امپیریٹو؟ سر جو فاعل, V3. یس سر. یہ بنا دیا نا اس کو, فاعل, سر اس سے اوپر والا. فاعل. یہ یس سر. جیسے یس کہ سر. جیسے کہ دیکھیں, میں اگر کسی نے مجھے کہا کہ میں نے بہت شدت کے ساتھ قتل کیا, یعنی کہ اس نے بہت شدت کے ساتھ قتل کیا, قتل, اس نے بہت شدت کے ساتھ قتل کیا, اور میں پھر وہ کہے کہ شدت کے ساتھ قتل کرو, تو فاعل پا کی جگہ یہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور عین آ گیا تا کی جگہ, اس کا جگہ, یعنی کہ فا, عین, شدت اور لام, ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا, توڑ توڑ کے لکھ دیا. تو فا کی جگہ آ گیا قاف, اور عین کی جگہ آ گیا تا, ٹھیک ہے, اور لام کی جگہ آ گیا لام. قتل, قتل, شدت کے ساتھ قتل کرو. اور کلیئر؟ سر اسی طرح V5 میں تفاعل کو کیسے بنائیں گے امپیریٹو؟ V5 میں امپیریٹو کیسے بنائیں گے؟ بہت سمپل ہے. جیسے کہ V5 آ گیا تفاعل, یعنی کہ تفاعل. ٹھیک ہے, اب تفاعل سے کون سا ورب آتا ہے؟ نہیں, آسان ورڈ لاؤ نا. جیسے اردو میں کوئی ورڈ آتا ہے تقابل آتا ہے, اور اسی طرح تصادم. تصادم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے تصادم کا؟ جھگڑا. جھگڑا. تصادم یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو جانا, تصادم ایکسیڈنٹ ہو جانا. تو تا ایز اٹ از آ گیا, فا کی جگہ ہم نے سواد لے کر آنا ہے, اور الف ایز اٹ از آ گیا تصا, اور عین کی جگہ دال, اور لام کی جگہ میم. تصادم, جھگڑا, ایکسیڈنٹ کرو, ٹکر مارو اس کو. تصادم, لڑو اس کے ساتھ, ٹکر مارو اس کو.
جی سید بدر، انف فار ٹوڈے میں آگے نہیں پڑھا رہا، صرف ایک چیز آپ کو بس دکھا رہا ہوں، اس کے بعد کلاس ختم۔ یس سر۔ یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ لوگ۔ تو فیل جو آپ کا پاسٹ ٹینس ہے اس کے سارے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن سب میں نے جمع کر دیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ پوری لسٹ بنا دی میں نے آپ لوگوں کے لیے۔ اور اسی طرح آپ کا پریزنٹ ٹینس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں۔ سر بس ایک بار ریپیٹ کر دیں، V5 کا پرپس، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگوں نے، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیا آپ لوگوں نے۔ یہ انشاءاللہ آپ زندگی پر رکھیں، قرآن جب بھی سالو کریں ان ڈائس کو دیکھ لیجیے گا، آپ ورڈز کو پہچان لیں گے۔ V5 کا پرپس تھا، V5 کا پرپس میں نے نہیں بتایا تھا، میں نے نہیں بتایا ابھی اصل میں، دیکھیں میں نے V5 کا پرپس بھی نہیں بتایا، V9 کا بھی نہیں بتایا، میں نے کسی باقیوں کا نہیں بتایا، کیونکہ اصل میں ان کے پرپس بہت مکس اپ ہوتے ہیں، قرآن کے اندر کافی وہ یوز ہوتے ہیں، قرآن کے اندر اس کے میننگز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، کوئی مطلب ایک ہی چیز نہیں ہے کہ اس کا پرپس میں بتا دوں پھر آپ بولے بعد میں سر یہ جو ہے نا آپ نے کہا تھا یہ اور پھر وہ یہ ہو گیا، تو اس میں جو ہے نا کافی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہم نے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں اور آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ دعا پڑھ لیجئے گا، سبحانک اللہم، کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔